لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني العبد المبيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صلوات سماج کی فلاح و بہبود کے لیے الہی ضرورت، الہی ہدایت کی، الہی رہنمائی کی، الہی رہبری کی، اس ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی نقطے کو پہنچانے کے لیے میں مسلسل سورہ مبارکہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کر کے اس کے ذیل میں معروضات پیش کر رہا ہوں۔ اعلان قدرت ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کی کتاب حق، کتاب آسمانی، کتاب اعجاز ہونے میں کسی قسم کی کوئی تردد، کسی قسم کا کوئی شک، کسی قسم کی کوئی حیرانی کی گنجائش نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے صاحبان تقوی کے لیے، جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں،
نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ خدا نے بطور رزق انہیں فراہم کیا ہے اس میں سے خود خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پیغمبر پر نازل ہونے والی چیزوں کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں اور پیغمبر سے پہلے والے نبیوں کے اوپر بھی نازل شدہ چیزوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کا یقین رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے، رب کی طرف سے، معبود کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ ہماری گفتگو بتدریج آگے بڑھ رہی ہے، لیکن موضوع میں اتنی وسعت ہے کہ جسے چند تقریروں میں سمیٹا نہیں جا سکتا ہے۔ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، ہدایت ہے صاحبان تقویٰ کے لیے، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کی معصیت، خدا کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ وہ لوگ کیسے ہیں جو صاحبان تقویٰ بنتے ہیں؟ ہدی للمتقین، اس کے بعد اس کی صفت آتی ہے الذین۔ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کسی کا ایمان غیب کے اوپر نہیں ہے تو وہ متقی نہیں بن سکتا۔ تقوی کی سب سے پہلی شرط ہے ایمان بالغیب، اور اگر غیب پر ایمان نہیں ہے تو پھر اسلام بھی ہو، ایمان بھی ہو، لیکن تقوی نہیں پیدا ہو سکتا۔ پہلی شرط ہے متقی بننے کے لیے غیب پر ایمان۔ غیب کیا چیز ہے؟ جو ہو لیکن دکھائی نہ دے۔ خدا غیب ہے یا نہیں ہے؟ قیامت آئی نہیں ہے، آئے گی۔ جو نہیں ہے سامنے، جسے محسوس نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ دیکھیں، اپنے بچوں کے لیے واضح کر دوں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے شہود، ایک ہے غیب۔ شہود وہ چیزیں ہیں جو ہم حواس سے خمسہ کے ذریعے سے محسوس کرتے ہیں۔ یہ حواس خمسہ کیا چیز ہے؟ حواس حاسے کی جمع ہے، یعنی محسوس کرنے کا آلہ، محسوس کرنے کی کیفیت۔ 5 طرح کے حواس، 5 طرح کے حاسے محسوس کرنے کی کیفیت یا محسوس کرنے کے آلے خداوند عالم نے ہمارے حوالے کیے ہیں۔ کسی چیز کو چھو کے ہم محسوس کرتے ہیں، کسی چیز کو دیکھ کے ہم محسوس کرتے ہیں، کسی چیز کو سن کر کے ہم محسوس کرتے ہیں، کسی چیز کو چکھ کر کے ہم محسوس کرتے ہیں، اور کسی چیز کو سونگھ کے ہم محسوس کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ 5 قوتیں، 5 حواس، جس کو عربی میں یا ہماری ادبی زبان میں چھونے کو قوت لامسہ، لمس کرنے کی قوت، دیکھنے کو باصرہ، سننے کو سامعہ، سونگنے کو شامہ، چکھنے کو ذائقہ، اس کے نام دیے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم وہاں تک پہنچ گئے ہیں تو نام یاد رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ 5 قوتیں ہیں جو ہمیں اسیر کیے ہوئے ہیں شہود میں، یعنی کوئی چیز جب تک ہمیں محسوس نہیں ہوتی ہے ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دیکھا کوئی آ رہا ہے تو اس کا وجود ہے،
بعض اوقات دیوار کے پیچھے سے آواز آ رہی ہے، دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو کان نے، سماعت نے، قوت سامعہ نے یہ تصدیق کی کہ اگر کوئی نہ ہوگا تو آواز کہاں سے آئے گی؟ تو دیکھا تو نہیں لیکن سنا ضرور ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو سونگھ کے، کسی کو چکھ کے، کسی کو چھو کے ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ یہ ہے، موجود ہے۔ اب اگر ہمارے اس حواس سے خمسہ، یہ 5 قوتیں، 5 طاقتیں جو خدا نے کسی چیز کو محسوس کرنے کے لیے ہمیں عنایت کی ہیں، اگر اس کی رینج میں کوئی چیز نہیں آتی ہے تو وہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ اس لیے کہ جو چیز دکھائی نہیں دیتی، جو چیز سنائی نہیں دیتی، جو چیز چکھنے میں نہیں آتی، جو چیز سونگھنے میں نہیں آتی، جو چیز چھونے میں نہیں آتی ہے، اس کو ہم کیسے مان لیں؟ اس کا وجود ہے، وہ موجود ہے، کیسے مان لیں؟ ہم اسیر ہیں حواس میں، ہم اس سے آگے جا ہی نہیں سکتے۔ ہمارا اپنا تجربہ، ہماری اپنی کیفیت، ہمارا اپنا یقین، ہمارا اپنا ایمان اسی میں گھوم پھر کے رہ جاتا ہے۔ تو وہ چیزیں جو دکھائی دیتی ہیں، جو سنائی دیتی ہیں، جو چھوئی جا سکتی ہیں، جو چکھی جا سکتی ہیں، جو سونگھی جا سکتی ہیں، یہ سب شہود ہیں۔ اور جو ان سے ماورا ہے وہ ہے غیب۔ تو غیب کو ہم غیب کہتے ہی اس لیے ہیں کہ دکھائی نہیں دیتا، سنائی نہیں دیتا، چھوا نہیں جا سکتا، سونگھا نہیں جا سکتا، یعنی کسی بھی کیفیت میں ہمارے ہاتھ میں نہیں آ سکتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں غیب۔ اب یہاں کے اوپر دیکھنا ہے کہ شہود کے اوپر تو سبھی ایمان رکھتے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، کون انکار کرے گا؟ جو ہمارے سامنے آدمی کھڑا ہے اس کا کون انکار کرے گا؟ جو آواز گونج رہی ہے اس کے وجود سے کون منکر ہوگا؟ جو خوشبو آ رہی ہے اس کے وجود کا کون انکار کرے گا؟ جس چیز کو ہم چھو کے دیکھ رہے ہیں اس کی موجودیت سے ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شہود ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بات یہ ہے کہ غیب کے اوپر ہمارا ایمان کیسا ہے، جو شہود سے ماورا ہے، شہود سے ہٹ کے ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ایمان بالغیب کے دائرے میں سب سے اہم اور ضروری ہے وہ ہے ایمان باللہ، خدا کے وجود کو ماننا۔ اب ہماری عادت پڑی ہوئی ہے کہ ہم حواس کے ذریعے سے چیزوں کو محسوس کرتے ہیں پھر قبول کر لیتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ متقی وہ ہیں کہ یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کا مطلب یہ ہے کہ جو شہود نہ ہو، جو حواس خمسہ سے محسوس نہ کیا جا سکتا ہو۔ اگر خدا حواس خمسہ کی رینج میں آ جائے تو وہ خدا ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ خدا سمتوں میں معین نہیں ہو سکتا، خدا مکان میں محدود نہیں ہو سکتا، خدا تصورات میں نہیں آ سکتا۔ ایک آدمی آنکھیں بند کر کے اپنے ذہن میں اپنے مکان کو تاج محل تصور کر لے، کر سکتا ہے، لیکن خدا کا وجود، اس لیے کہ خدا کی الوہیت کا تقاضا ہے کہ وہ لامحدود ہو، اور تصور میں آنے کی مجبوری یہ ہے کہ وہ محدود ہو جائے۔ تو لامحدود محدود میں آ ہی نہیں سکتا،
اور جو کچھ تمہارے اور ہمارے ذہن میں آئے گا وہ ہماری مخلوق ہوگا، ہمارا خالق نہیں ہوگا. ہماری پیداوار ہے، ہم نے سوچا ہے، تو وہ ہمارا مخلوق ہے، ہماری مخلوق ہے، ہماری پیدا کردہ چیز ہے. خالق تو ہم اس کے ہیں، ہم نے تصور کیا تو وہ آیا. خالق کو تصور سے بالاتر ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہمارا خالق ہے وہی کائنات کا خالق ہے. غور کریں گے اس کے اوپر. اس لیے کہ جو سسٹم، جو نظام ہمارے درمیان میں کار فرما ہے وہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ جو ایک چیز کا خالق ہے وہی دوسری چیز کا بھی خالق ہے. ایک تطابق پایا جاتا ہے، ایک مطابقت پائی جاتی ہے، ایک ہم آہنگی پائی جاتی ہے مخلوقات کے درمیان میں. جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی نے آکسیجن پیدا کیا ہے. اس لیے کہ بغیر آکسیجن کے ہم زندہ رہ ہی نہیں سکتے ہیں. جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی نے پانی پیدا کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پانی کا محکمہ کسی اور کے پاس ہے اور تخلیق کا محکمہ کسی اور کے پاس ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ضروریات ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور پیدا کرنے والا یہ جانتا ہے کہ ہمارے بندے کی ضرورت کیا ہے. میں نے اشارہ کیا تھا پچھلی مجلسوں میں سے کسی ایک مجلس میں کہ جب تک بچہ ماں کی آغوش میں نہیں آیا تھا طریقہ تغذیہ، طریقہ تزریق، رزق دینے کا ذریعہ ایسا تھا کہ خدا جانتا ہے اور اس کی مخلوق جانتی ہے وہ کیسے پہنچا رہا تھا. لیکن جب ماں کی آغوش میں آیا تو جب تک دانت نہیں آئے تب تک اس کو روٹی کھانا نہیں ہے. جب روٹی نہیں کھانا ہے تو اس کو کوئی ایسی غذا ملنا چاہیے جو اس کے معدے سے بھی ہم آہنگ ہو اور اس کے منہ سے بھی ہم آہنگ ہو. یہ تو ڈاکٹر بعد میں بتائیں گے کہ ماں کے دودھ سے زیادہ اچھی غذا بچے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں. یہ تو بعد میں تصدیق ہوگی. لیکن انتظام کس نے کیا ہے اور کیسے کیا ہے یہ خود انتظام بتا رہا ہے کہ کوئی ہمارا ہمدرد ہے جو ہم سے پہلے اور ہم سے زیادہ ہمارے بارے میں سوچ رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم اثر کے ذریعے سے مؤثر تک پہنچتے ہیں، ورنہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا انداز معرفت الگ ہے. آپ دیکھیں آپ کا وجود، ہمارا وجود، ان بچوں کا وجود، چیزوں کا وجود، یہ وجود ہے یا نہیں ہے؟ ہم کو بھی ایک وجود یا موجود کہا جا سکتا ہے، آپ کو بھی موجود کہا جا سکتا ہے، اس مسجد کو، اس لاؤڈ اسپیکر کو، سب کو موجود کہا جا سکتا ہے. جب موجود شمار ہوگا تو ہمارے وجود سے بالاتر ایک وجود پہلے سے ہے. تو جب پہلا وجود ہے تو اس کو پہلا ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ نہ ہوگا تو ہم کہاں سے ہوں گے. تو جب وجود کی فہرست بنے گی تو سب سے پہلے وہ وجود گنا جانا چاہیے کہ جو بذات قائم ہے، جس کو کسی نے موجود نہیں کیا. یہاں کے اوپر ایک بات آتی ہے جس کو ضمنی طور پہ میں عرض کر دوں کہ بعض اوقات بچے سوال کرتے ہیں یا بچے نما سوالات آتے ہیں سامنے کہ ہر چیز کو تو خدا نے پیدا کیا، خدا کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سوال ہوتے ہیں. لیکن
ہر سوال اپنے ذہن کے مطابق ہوتا ہے، لہذا بعض لوگ یہ سوال کر کے مسکراتے ہیں کہ پھنس گئے، یہ اب جواب نہیں دے سکتے، اور ہمارا جو عقیدہ ہے وہی ہمارا جواب ہے۔ ہم خدا کو خدا اسی لیے مانتے ہیں کہ اسے کسی نے نہیں پیدا کیا، اس لیے کہ اگر اسے پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی تو وہ خالق تھوڑی ہوتا، جس نے اسے پیدا کیا ہے وہ خالق ہوتا، اور اگر اسے بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی تو وہ بھی خالق نہ ہوتا، جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو ہم خدا کو خدا مان ہی اس لیے رہے ہیں کہ اسے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بذات ہے۔ تو سوال کیا ہوتا ہے کہ سب کو خدا نے پیدا کیا، خدا کو کس نے پیدا کیا؟ میں ایک سوال آپ سے کر لیتا ہوں، سالن میں چکنائی کیوں ہے؟ اس لیے کہ تیل پڑا ہے۔ سوال آگے بڑھتا ہے، تیل چکنا کیوں ہے؟ آپ کہیں گے تیل چکنا اس لیے ہے کہ تیل ہے، اگر چکنا نہ ہوگا تو پانی ہوگا۔ وہ تیل کی روغنیت میں چکنائی شامل ہے، اس کی ذات میں ہے۔ اور بھی آسان کر دوں، کھانا نمکین اس لیے ہے کہ اس میں نمک ہے۔ نمک کیوں نمکین ہے؟ نمک بذات، ہر چیز کی نمکینی نمک کے ذریعے سے ہے۔ اب سوال نہیں ہوتا کہ نمک کیوں نمکین ہے، تو بہت سے سوالات جو ہیں وہ ہم لا علمی کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے سے کر لیتے ہیں، جو سوال بنتا نہیں ہے۔ تو اب اگر تیل سمجھ میں آ گیا کہ تیل کی ذات میں چکنائی پائی جا رہی ہے، نمک کی ذات میں نمک پایا جا رہا ہے، شکر کی ذات میں مٹھائی پائی جا رہی ہے، تو یہ بات کیا سمجھنے کے لائق نہیں ہے کہ ہم خدا کو خدا مانتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ پیدا نہیں ہوا، بذات موجود ہے۔ اس نے دوسروں کو پیدا کیا ہے، وہ خود نہیں پیدا ہوا۔ کسی نے امام سے پوچھا کہ خدا کب سے ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ کب نہیں تھا۔ کب نہیں تھا جو تم پوچھ رہے ہو کب سے ہے؟ تو یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم ان راہوں کے ذریعے سے خدا تک پہنچتے ہیں، لیکن کیا واقعاً یہ راستہ وہ ہے جو واقعاً خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے؟ یہ ہماری مجبوری ہے، کیونکہ ہم محسوسات میں اسیر ہیں۔ جب تک چھو نہیں لیتے، دیکھ نہیں لیتے، سن نہیں لیتے، چکھ نہیں لیتے، سونگ نہیں لیتے، تب تک ہم کسی وجود تک پہنچ نہیں پاتے۔ لیکن جو واقعاً غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ مؤثر سے اثر سے مؤثر تک نہیں پہنچتے ہیں، وہ خود مؤثر کو دیکھتے ہیں۔ ہم دھواں دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ کہیں آگ جل رہی ہے، دھوئیں کے ذریعے سے آگ کے وجود کو سمجھتے ہیں۔ یہ دھواں دلیل بنتا ہے آگ کے وجود کے اوپر، لیکن اہل بیت کا انداز تعارف کچھ اور ہے۔ اعلان ہوتا ہے کہ اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تجھے اپنے اعمال کے اوپر مراقب نہیں دیکھتی، نگہبان نہیں دیکھتی۔ دعائے عرفہ معارف سے بھرپور، معرفت سے سرشار، ہمارے پاس بہت بڑا خزانہ ہے، اور جب آپ پڑھیں گے ان دعاؤں کو تو دوسروں کی ناداری کا احساس ہوگا کہ ہم کتنے غنی ہیں اور دوسرے کتنے محتاج اور فقیر ہیں۔
ائمہ طاہرین علیہ السلام نے دعاؤں کے ذریعے سے ہمارے لیے معرفت کے دریچے کھولے ہیں۔ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں ایک جملہ فرماتے ہیں متا غبتا، پروردگار تیرا وجود اتنا روشن ہے کہ تو آنکھوں سے نہا کب تھا۔ یہ آمادگی ہونا چاہیے دیکھنے کے لیے۔ امام فرماتے ہیں کہ تو آنکھوں سے نہا کب تھا، آنکھوں سے پوشیدہ کب تھا کہ جو تیرے وجود کے لیے میں دلیل تلاش کروں۔ اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تجھے اپنے اعمال کے اوپر نگہبان نہیں پاتی۔ اور اسی طریقے سے دوسرے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اپنے عرفان اور اپنی معرفت کا ایک ہلکی سی جھلک ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہے اس کے اوپر ایمان رکھنا ہے، اور صرف ایمان نہیں رکھنا ہے، اس کے وجود کو نہیں ماننا ہے۔ وہ وجود صفات سے متصف بھی ہے۔ صفات بھی دو طرح کے ہیں، منفی اور مثبت، پازیٹیو اور نیگیٹیو، سلبیہ اور ثبوتیہ۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس میں نہیں ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس میں ہیں، اس کو ماننا پڑے گا۔ اور اگر نہیں مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو نہیں مانتے۔ خدا کو ماننا اس کے ہونے کے اعتبار سے اور اس کی صفات کے اعتبار سے۔ خدا ہے، اس کا وجود ہے، کیسے معلوم؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خدا کے وجود کو اپنی عقل کے ذریعے سے سمجھے، صرف اس بنیاد کے اوپر کہ والد صاحب نے فرمایا ہے یا والدہ محترمہ نے کہا ہے کہ خدا ایک ہے۔ اگر ہم نے اس بنیاد کے اوپر مانا ہے تو اصول دین میں تقلید نہیں ہے۔ یہ عقل سے سمجھنا پڑے گا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی جا کے خدا کے وجود کے اوپر، اس کی وحدانیت کے اوپر، اس کی صفات کے اوپر پی ایچ ڈی کی تھیسس لکھے تب جا کر کے وہ موحد اور مومن بالغیب قرار پائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ میں راستے کو آسان کر دوں بچوں کے لیے کہ صرف یقین کافی ہے، دلیل چاہے کسی اور کی بھی ہو، لیکن اگر وہ دل میں اتر جاتی ہے تو وہ آپ کی دلیل بن جائے گی۔ اگر وہ ناقابل انکار ہو جائے تو پھر وہ کسی اور کی نہیں ہے، آپ کی دلیل ہے۔ پیغمبر اصحاب کے ساتھ گزر رہے ہیں، ایک ضعیفہ کو دیکھا کہ وہ چرخہ کاٹ رہی ہے۔ پیغمبر اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ وجود خدا کے اوپر کیا دلیل ہے؟ تو اس نے ہاتھ روک دیا، کہا یہ دلیل ہے۔ پیغمبر تو سمجھ گئے لیکن اصحاب نہیں سمجھے۔ پیغمبر نے تشریح چاہی، وضاحت چاہی، کہا حضور یہ چھوٹا سا چرخہ جب تک میں چلاتی نہیں ہوں، یہ چلتا نہیں ہے، تو یہ کائنات کا اتنا بڑا چرخہ بغیر کسی کے چلائے ہوئے کیسے چل سکتا ہے؟ پیغمبر پلٹ کے کہتے ہیں علیکم بدین العجائز، کم سے کم اتنی دلیل تو تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ یعنی جیسے یہ یقین کے ساتھ کہہ رہی ہے، یہ خود نہیں بول رہی ہے، اس کا یقین بول رہا ہے، یعنی دلیل اس کے سامنے ہے، گویا اس کے ذہن اور قلب کی تہوں میں اتری ہوئی دلیل ہے کہ جب یہ چرخہ نہیں چل سکتا ہے بغیر ہمارے چلائے ہوئے، بغیر ہمارے ہاتھ کی حرکت کے، تو یہ کائنات کیسے بغیر کسی کے چلائے ہوئے چل سکتی ہے؟ بہت ہی چھوٹی سی دلیل، بہت ہی مختصر سی دلیل، لیکن قابل قبول۔ یعنی اگر آدمی اس سے مطمئن ہو جائے تو یہی ایمان بالغیب ہے۔ بہت ہی لو لیول کا، بہت ہی پہلے درجے کا ایمان بالغیب۔
یہ ہمارا امتحان ہے، ہماری عقل کا امتحان ہے۔ جس طریقے سے کمپیوٹر میں اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی جاتی ہیں تو جب تک انہیں اپلائی نہ کیا جائے تب تک وہ کام میں مدد نہیں کرتی ہے۔ تو بہت سے سسٹم کو چلانے کے لیے اور بہت سے کام لینے کے لیے مختلف قسم کے پروگرام کو ہمیں اپنے کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا ہے۔ خداوند عالم نے عقل کو انسان کے حوالے کیا ہے، جس کو حدیث معصومین نے رسول باطنی کہا ہے۔ رسول دو طرح کے ہیں، ایک رسول جو ظاہری ہے، 1,24,000 انبیاء، 313 رسول، 5 اولو العزم پیغمبر، یہ جو تبلیغ کے لیے آئے اور انہوں نے ہمیں اچھی باتیں بتائیں اور برائیوں سے منع کیا، یہ رسول ظاہر ہیں۔ ایک رسول ہمارے اندر ہے، جب تک اندر والا ایکٹیو نہ ہوگا یہ باہر والے کی بات مانے گا بھی نہیں۔ خود انسان کے فطرت میں دین پایا جاتا ہے، انسان کی فطرت میں دین پایا جاتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپلیکیشن جو اسٹور ہے اسے ایکٹیو کیا جائے، یعنی فطرت کو بروئے کار لایا جائے۔ اس لیے کہ اگر فطرت کے اوپر تہیں جمتی گئیں، خاک پڑتی گئی، تو اگر وہ ایکٹیو ہو بھی جائے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ کبھی شہوت، کبھی غیظ و غضب، کبھی خواہشات نفسانی، یہ خاک ہے جو ہماری فطرت کے اوپر پڑتی جاتی ہے اور نتیجے میں فطرت کی آواز ہم تک نہیں پہنچتی ہے۔ آپ بتائیے، اسلام نے امانت اور صداقت کی بات کی ہے یا نہیں کی؟ بلکہ یوں کہا جائے کہ اگر پورا دین خلاصہ ہوا ہے تو امانت اور صداقت میں۔ سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے کلمہ بعد میں پڑھوایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ بعد میں پڑھوایا ہے، امانت اور صداقت کا کلمہ پہلے پڑھوایا۔ 40 سال پیغمبر نے اپنے کردار کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے امانت اور صداقت کی اہمیت کا اندازہ ہمیں کرایا ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر کی زندگی 63 سال کی ہے، 63 سال میں 23 سال جس میں عمل بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، زبانی گفتگو بھی ہے، دعوت بھی ہے اور عمل بھی ہے، لیکن 40 سال میں صرف عمل ہے، صرف عمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمارت وہی مضبوط ہوتی ہے جس کی بنیاد قوی ہوتی ہے۔ 40 سال کی عمارت، 40 سال کی بنیادوں پر جب 23 سال کی عمارت بلند ہوگی تو جس کی بنیاد اتنی مستحکم ہوگی اس کی عمارت کو کوئی گرا نہیں سکتا ہے۔ پیغمبر نے امانت داری اور صداقت کا کلمہ پہلے پڑھوایا، اور یوں کہوں کہ تقریر بعد میں کی ہے، عمل پہلے کیا ہے، گفتگو کم کی ہے، عمل زیادہ کیا ہے۔ تو پیغمبر کیا کر رہے ہیں؟ پیغمبر ہمیں امانت داری اور صداقت، یعنی جب تمہیں مجھ پر بھروسہ ہو جائے گا تو اللہ کو بھی مان لو گے، رسول اللہ کو بھی مان لو گے، قرآن کو بھی مان لو گے، قیامت اور جتنے بھی، پھر ملائکہ بھی سمجھ میں آ جائیں گے اور جنات بھی سمجھ میں آ جائیں گے، لیکن جب تک میری صداقت تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی کچھ بھی سمجھ میں آنے والا نہیں۔ لہذا پیغمبر نے زور دیا ہے سچائی کے اوپر، پیغمبر نے زور دیا ہے امانت داری کے اوپر۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ امانت داری، یہ صداقت، یہ انسان کی فطرت میں ہے یا نہیں؟
یعنی اگر شریعت نے آ کے نہ بھی کہا ہوتا، کتنے لوگ ہیں دنیا میں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کا پیغام کیا ہے، لیکن وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ امانت داری اچھی چیز ہے، صداقت اچھی چیز ہے اور جھوٹ بری چیز ہے۔ ایک بچہ جو اپنے ہاتھ میں سیب رکھتا ہے یا چاکلیٹ رکھتا ہے، آپ کو امین سمجھ کر کے اسے ٹوائلٹ جانا ہے یا کسی کام سے جانا ہے، آپ کے پاس رکھ کے جاتا ہے، اپنے بھائی کے پاس نہیں رکھتا، اپنی بہن کے پاس نہیں رکھتا ہے۔ اسے یقین ہے کہ آپ اس میں تصرف نہیں کریں گے۔ بچہ بولتا بھی نہیں ہے، بول بھی نہیں سکتا ہے، پلٹ کے آئے اور دیکھے کہ سیب آدھا ہو گیا، تقریر نہیں کر سکتا، کورٹ میں پٹیشن داخل نہیں کر سکتا، گفتگو نہیں کر سکتا، لیکن اس کی نگاہ بتائے گی کہ آپ سے اس کی توقع نہیں تھی۔ ہم نے تو آپ کو امین سمجھا تھا، ہم نے تو آپ کو دیانتدار سمجھا تھا، ہم نے تو آپ کے پاس امانت رکھائی تھی، بھائی سے چھپا کر کے آپ کے پاس اسی لیے رکھا تھا کہ اس کے اوپر بھروسہ نہیں تھا، اعتبار نہیں تھا۔ یہ بچے کو شریعت کس نے سکھائی؟ یہ بچے کو دیانت کس نے بتائی؟ یہ بچے کو اچھی بات کس نے سکھائی؟ یہ فطرت ہے جو انسان کے درون میں پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان خلاف فطرت جاتا ہے تو اس کا ضمیر اسے ٹہوکے دیتا ہے۔ گناہ خلاف فطرت ہے۔ مولا کی مرضی حاصل کرنا، رب العالمین کی مشیت کے مطابق زندگی گزارنا، یہ مطابق فطرت ہے اور انسان کو اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اگر کبھی کوئی مخالفت ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، تو انسان میں ایک جذبہ پشیمانی پیدا ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہو گیا؟ ایسا کیوں ہوا؟ میں تو ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ انسان کی نہاد اور اس کی شرست میں داخل ہے، جسے شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس بات کی غمازی ہے جو حدیث میں پیغمبر نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو بچہ انتہائی تعجب سے دیکھ رہا ہے کہ آپ نے اس کی امانت میں خیانت کیوں کی ہے، یہ اس کا اسلام احتجاج کر رہا ہے، اس کا دین احتجاج کر رہا ہے کہ آپ سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ تو انسان کا دین خود انسان کے وجود میں پایا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ جب انسان پہلا گناہ کرتا ہے یا گناہ کا آغاز کرتا ہے تو نفس ٹہوکے دیتا ہے، نفس لوامہ اسے گناہ سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے، ضمیر اسے آواز دیتا ہے، لیکن یہ آواز اسی وقت کارگر ہوتی ہے جب آواز پر دھیان دیا جائے۔ آپ نے الارم لگایا ہے اٹھنے کے لیے، لیکن اگر آپ سونا ہی چاہتے ہیں تو الارم آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ اس وقت ہے جب آپ کے اندر اٹھنے کے لیے آمادگی بھی ہو، الارم بھی بجے اور آمادگی بھی ہو۔ تو پہلی مرتبہ زور سے آواز آئے گی، دوسری مرتبہ اس سے کم، تیسری مرتبہ اس سے کم، آواز آتی رہے گی، لیکن بعض اوقات اتنی مدھم ہو جائے گی کہ آواز سنائی نہیں دے گی۔ یعنی گناہوں کی اتنی عادت پڑ جائے گی کہ ضمیر چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا، لیکن وہ اتنا نحیف و نزار ہو جائے گا کہ اس کی نحیف و نزار آواز ہمارے کان تک نہیں پہنچے گی۔ تو دین ہمارے اندر پایا جاتا ہے، جسے ہمیں استدلال کے ذریعے سے، برہان کے ذریعے سے، دلیل کے ذریعے سے جاننا چاہیے۔ خدا ہے ہمارے لیے ثابت ہونا چاہیے۔ ایک فوٹو، ایک تصویر ٹکڑے ٹکڑے ملی ہے، اس کو دیکھ کے بے جان تصویر ہے، انسان کیا سمجھتا ہے اسے کسی نے بنایا ہوگا؟ تو بے جان تصویر کے لیے تو ذہن میں خیال آتا ہے کہ کسی نے بنایا ہوگا،
یہ جاندار پرندوں کو دیکھ کر کے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اسے کسی نے خلق کیا ہوگا؟ یہ اپنی عقل کو مہمیز کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کے ایمان بالغیب ہوگا۔ انسان یہ مجبوری ہے کہ ہم اثر کے ذریعے سے مؤثر تک پہنچ رہے ہیں، ہم مخلوق کو دیکھ کر کے خالق تک پہنچ رہے ہیں، ہم موجود کو دیکھ کر کے وجود دینے والے کی بارگاہ تک پہنچ رہے ہیں، لیکن یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ تو نگاہوں سے غائب کب تھا جو دلیلوں کی ضرورت پڑے؟ لیکن ہم جب اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں تو پھر ہم تلاش کرتے ہیں، جو دکھائی نہیں دیکھتا اس کو نہیں مانتے ہیں۔ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، یہ بتائیے خدا کو کبھی دیکھا بھی ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ بغیر دیکھے عبادت ہو سکتی ہے؟ یعنی ہم عبادت بھی کریں اور اس کو دیکھا بھی نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن یاد رکھنا، سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ اس لیے کہ سر کی آنکھیں بہت کچھ نہیں دیکھ پاتی ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں کو، اپنے سامعے کو، اپنے باصرے کو بہت زیادہ کریڈٹ نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر اس کے مقابلے جانوروں کو دیکھا جائے تو جانوروں کی آنکھیں بھی ہم سے تیز، ان کے کان بھی ہم سے تیز، ان کا لامسہ بھی ہم سے تیز، ان کا شامہ بھی ہم سے تیز۔ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کمرے میں مٹھائی رکھی ہے، چیوٹی ادھر ادھر رکھتے پھرتے ہیں کہیں چیوٹی نہ آ جائے، اور وہ پہنچ جاتی ہے۔ اس کا شامہ ہم سے تیز ہے۔ نگاہیں، بعض جانور ایسے ہیں کہ جن کے دیکھنے میں تاریکی حائل نہیں ہوتی ہے، جب تک نور ہمارا ساتھ نہ دے تب تک ہم سامنے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ روشنی ہماری مدد کرتی ہے سامنے دیکھنے کے لیے، لیکن کچھ جانور ایسے ہیں جو رات کی تاریکی میں بہت دور تک دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ بہت سے جانور ہیں جن کی سماعتیں میلوں دور کی ٹاپوں کی آواز، چلنے پھرنے کی آواز اسے کیچ کر لیتی ہے، ہم نہیں کر پاتے۔ تو ہم اپنی آنکھوں کو معیار نہیں بنائیں کہ ہم نے نہیں دیکھا تو کوئی نہیں ہے، ہم نے نہیں سنا تو آواز نہیں ہے، ہم نے نہیں چھوا تو وجود نہیں ہے۔ نہیں، ہماری حیثیت ہی کیا ہے، ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ تو ہم اپنے آپ کو معیار نہ بنائیں۔ البتہ اس سلسلے میں مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں جو جملے ارشاد فرمائے ہیں وہ ہماری معرفت خداوندی کے سلسلے میں مدد کرتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ حضرت فرماتے ہیں کہ خدا کا وجود صرف وجود نہیں ہے، وہ واحد بھی ہے، احد بھی ہے۔ بہت سامنے کی دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ پورا سسٹم، پورا نظام، اس کا ایک ہونا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا خدا ہوتا تو اس کا دوسرا سسٹم ہوتا اور اس کا دوسرا نظام ہوتا۔ کم سے کم وہ آ کے اپنے وجود کو بتاتا تو کہ ہم بھی ہیں، کسی رسول کو بھیجتا، کسی نظام کو بھیجتا، کسی تبلیغی جماعت کو بھیجتا کہ جاؤ بھائی کم سے کم ہمارا بھی تعارف کرا دو، اس لیے کہ یہ صرف ایک ہی خدا کو مانے جا رہے ہیں۔ یعنی کسی اور نظام کا بروئے کار نہ آنا اس بات کی علامت ہے کہ صرف ایک ذات ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہی ہے، اور وہ ذات اس کے سسٹم سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جاہل ہے یا عالم ہے، زندہ ہے یا مردہ ہے، قادر ہے یا عاجز ہے۔
جاننے والی ہے، ارادے والی ہے، یا ارادے والی نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے کافی وقت چاہیے۔ صفات کو الگ الگ کر کے بیان کرنا، دو طرح کی صفتیں پائی جاتی ہیں، ایک صفت صفت ذات ہے، ایک صفت صفت فعل ہے۔ بغیر خدا کو دیکھے ہوئے یقین کیسے کریں کہ خدا ہے اور عالم ہے؟ مثلا خود ہمارا وجود، خود ہماری موجودیت، یہ خدا کے عالم ہونے کے اوپر دلیل نہیں ہے؟ جو ہمیں کسی نے ڈیزائن کیا ہے، ہم آپ کو ایڈیٹنگ کا حق دیتے ہیں، جائیے اپنے بدن کو اس سے بہتر بنا لیجئے۔ اعضاء و جوارح جو ہیں، کمپیوٹر میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ اعضاء و جوارح کام بھی کریں اپنا، اور مجموعی طور پر جسم کی خوبصورتی میں کوئی فرق نہ آنے پائے۔ ورنہ کوئی آدمی ہاتھوں کو سروں پہ لگا لے تو وہ لگ تو جائے گا، لیکن جہاں ہاتھ لگایا گیا ہے وہیں اس کی افادیت بھی ہے، وہیں اس کی خوبصورتی بھی ہے۔ یعنی صرف ضرورت کو مد نظر نہیں رکھا گیا ہے، ضرورت کے ساتھ بنانے والے نے بنانے کے بعد اپنی تعریف کی ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ احسن الخالقین۔ وہ اپنے آپ کو بابرکت بتا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو مبارکباد دے رہا ہے، وہ اپنے آپ کو سعادت والا بتا رہا ہے کہ ہم نے بہترین خلق پیدا کیا ہے۔ تو کچھ صفتیں وہ ہیں جو ذات پروردگار میں ہیں، جیسے علم۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا تھا، علم نہیں تھا، اس نے علم حاصل کیا تو عالم بن گیا۔ یہ ہمارے اندر ہے۔ جب ہم آتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے۔ اگر قرآن نہ بھی کہے تو مائیں جو زبردستی اپنے بچوں کو اسکول بھیجتی ہیں، اسی سے پتا ہے کہ ان کو اسکولنگ بھی نہیں آتی ہے، نہیں جانتے کچھ۔ تھوڑا سا پڑھ لکھ لیا، دماغ خراب ہو گیا، اور ہم سے زیادہ قابل کوئی نہیں ہے۔ لیکن ایک ڈپریشن نے ایک اسکرو ڈھیلا کر دیا، معلوم ہوا کہ جو ڈاکٹریٹ کیا تھا، جو ایم فل کیا تھا، جو پی ایچ ڈی کیا تھا، جو تھیسس لکھی تھی، اب اس سے اجنبی ہو گئے۔ تو علم نہیں تھا، پڑھنے سے آ گیا، اور ایک بخار نے پھر دھو دیا۔ تو جو چیز نہیں ہوتی ہے وہ چلی بھی جاتی ہے۔ خدا کے ہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ خدا تھا، علم نہیں تھا، نہیں۔ خدا سے علم کو الگ کیا ہی نہیں جا سکتا، وہ بالذات ہے۔ جیسے چکنائی کو تیل سے الگ نہیں کیا جا سکتا، ویسے ہی علم کو خدا کے ذات سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی ہی قدرت ہے کہ خدا قادر ہے۔ قادر کا مطلب یہ ہے کہ جو چاہے کر لے، مجبور نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، کسی کا منہ نہیں دیکھتا ہے کہ وہ صاحب اپنا کام کر لیں تو ہم اپنا کام کریں، نہیں۔ قادر، یہ قدرت، یہ بھی بالذات ہے، وجود میں ہے خدا کے، اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے حیات، زندگی، یہ خدا کی بالذات صفت ہے، یعنی الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو کچھ صفتیں ہیں جو ذات کے ساتھ ہیں، جن کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا عالم ہونا، اس کا قادر اور قدرت مند ہونا، اور اس کا زندہ ہونا، یہ ایک ہی سکے کے کئی رخ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ علم الگ ہے، قدرت الگ ہے۔ یہ زائد بر ذات بھی نہیں ہے کہ ذات الگ ہے اور خدا الگ ہے، نہیں۔ خدا الگ ہے، علم الگ ہے، نہیں۔ جو خدا ہے وہی علم ہے، جو علم ہے وہی قدرت ہے، جو قدرت ہے وہی حیات ہے۔ یہ زائد بر ذات نہیں ہے، ذات الگ، صفت الگ نہیں۔
لیکن کچھ صفتیں ایسی ہیں جو زائد بر ذات ہیں. مثلا خدا تھا، مخلوقات نہیں تھی، اس نے مخلوق کو پیدا کیا. جب مخلوق پیدا ہو گئی تو وہ خالق بن گیا. خالق نہیں تھا، مخلوق کی پیدائش کے بعد خالق بنا، اور مخلوق کو ضرورت ہوئی رزق کی، اس نے رزق دیا. جب رزق دیا تو رازق بن گیا. جب مخلوق کو موت دی تو ممید بن گیا. تو یہ تھا نہیں، جب اس نے عمل کیا تو ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ذات نے اس پوری کائنات کو وجود دیا ہے اسے ایک بھی ہونا چاہیے، اور اسے جاہل بھی نہیں ہونا چاہیے، اسے عاجز بھی نہیں ہونا چاہیے، اسے مردہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور نہ جانے کتنی صفات ہیں جن کو آپ اسی روش کے اوپر حل کر سکتے ہیں. تو اب ہمارا خدا جاہل نہیں ہے، عالم ہے، زندہ ہے، مردہ نہیں ہے، قدرت مند ہے، محتاج اور کسی کا دست نگر نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس نے ہمیں علم دیا ہے تو جو دیتا ہے اس کے پاس زیادہ ہوتا ہے، جو لیتا ہے وہ خالی دامن ہوتا ہے. آپ جو چندہ دیتے ہیں، اگر آپ کی جیب میں پیسہ ہی نہیں تو آپ چندہ کہاں سے دیں گے؟ عربی کا ایک مقولہ ہے، فاقد شے معطی شے نہیں ہوتا ہے، یعنی جس کے پاس وہ صفت موجود نہ ہو وہ دوسروں کو صفت نہیں دے سکتا ہے. دوسروں کو، جس کی جیب میں پیسے نہ ہو وہ دوسروں کو چندہ نہیں دے سکتا ہے. تو جس کے پاس دینے کے لیے حیات ہے اس کو کیا کہیں گے، مردہ یا زندہ؟ جس کے پاس دینے کے لیے علم ہے اس کو کیا کہیں گے، عاجز یا قادر؟ جس کے پاس ارادہ ہے، جس کے پاس ذات ہے، جس کے پاس وجود ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. جب یہ دے رہا ہے اور ہمیں اکیلا نہیں دے رہا ہے، سب کو دے رہا ہے، تو ہمارے یہاں محدودیت ہے کہ ہمارے پاس لمیٹیشن ہوتی ہے، چیزیں محدود ہوتی ہیں. جب ہم دے دیتے ہیں تو خالی ہاتھ ہو جاتے ہیں. لیکن آبادی بڑھتی جا رہی ہے، حیات بڑھتی جا رہی ہے، کہیں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو منبع حیات ہے وہ لامحدود ہے، اسے کسی سمت میں بھی محدود نہیں کیا جا سکتا، کسی جہت میں بھی محدود نہیں کیا جا سکتا، کسی مخلوق کے ساتھ بھی وابستہ نہیں کیا جا سکتا. وہ لامحدود اور بے نہایت ہے جس کے وجود سے فیض حیات جاری ہے اور ساری کائنات کو زندگی کی بھیک مل رہی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد و آلہ. ظاہر سی بات ہے کہ وقت تمام ہو گیا لیکن بات مکمل نہیں ہوئی. انشاءاللہ یہیں سے ہم کل اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے کہ ایمان بالغیب میں سب سے پہلا معاملہ خدا کے وجود، اس کی ذات اور اس کی صفات کی معرفت ہے. جب تک ہم خدا کو نہ پہچانیں گے تب تک نہ متقی بن سکتے ہیں، نہ پرہیزگار بن سکتے ہیں، اور جب متقی نہیں بن سکتے تو ہدایت قرآنی بھی ہمارے شامل حال نہیں ہو سکتی ہے. ائمہ طاہرین علیہ السلام نے، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو ہماری تربیت کی ہے، جو ہمیں سکھایا ہے، تو جہاں یقین پایا جاتا ہے وہاں انسان مشکلات میں، مصائب میں، ناگوار حالات میں کبھی اپنے ہاتھوں اور پیروں کو کھوتا نہیں ہے. ابراہیم کے سامنے ایک بہت بڑی آگ
ایک آدمی کو جلانے کے لیے کتنی لکڑی کافی تھی، لیکن ایک یادگار بنانے کے لیے اتنی بڑی آگ جلائی گئی، لیکن قدرت نے جس انداز میں وہ آگ بنائی گئی تھی اسی انداز میں آگ جلانے والوں کو شرمندہ کر دیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس شرمندگی میں جو آگ جلانے والوں کو حاصل ہوئی تھی، اس شرمندگی کو شرمندگی کی حد تک پہنچانے کے لیے ابراہیم کا ایمان بھی ضروری تھا۔ آخر تک ابراہیم کے ہاں یہ ہول نہیں پیدا ہوا کہ کیا ہوگا۔ جبرائیل رستے میں آئے، بڑی شرط و شرائط کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، ضرورت تو ہے، حل لکا حاجہ، ضرورت تو ہے، تم سے نہیں ہے۔ کہا اچھا جس سے ہے اسی سے، کہا اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی ہم اس نہج کے اوپر نہ جائیں کہ نہیں، ہم تو اردو میں بھی سمجھاتے ہیں، عربی والا بھی سمجھاتے ہیں، گجراتی میں سمجھاتے ہیں کہ کوئی زبان تو خدا کو آتی ہوگی۔ دعا مانگتے ہیں تو کیا کیا مانگتے ہیں؟ دعائے کمیل پڑھنے کے بعد بھی اردو میں مانگ رہے ہیں، کیا مطلب ہے؟ دعائے کمیل میں کیا کم تھا جو ہم اردو میں، جب اپنی زبان میں ہم مانگتے ہیں تو سیٹسفیکشن ہوتا ہے۔ وہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اس سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم آگ کو آگ نہیں دیکھ رہے ہیں، آگ کو گلزار دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ جو آگ کو آگ دیکھے گا وہ پریشان ہوگا، جو اسے خطرہ دیکھے گا وہ پریشان ہوگا۔ اتنی شرط و شرائط کے ساتھ جبرائیل کس کے لیے آتے ہیں؟ آئے بھی ہیں تو خدا ہی کی طرف سے تو آئے ہیں، لیکن تمکنت کا یہ عالم ہے کہ تم سے نہیں۔ جب دوستی زیادہ ہوتی ہے تو پھر بیچ میں نوکر کا فاصلہ بھی برداشت نہیں کیا جاتا، کوئی بھی فاصلہ برداشت نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ یہ خلیل خدا ہے۔ خلیل کا مطلب ہے جگری دوست۔ اچھا اگر کیا نام ہے جگری دوست کو حالات بتائے جائیں تو یہ دوستی کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ یعنی دوست اتنا بے خبر کہ بتانے کی ضرورت، پھر وہ جگری دوست نہیں ہے۔ ابراہیم نے بات بالکل صحیح کی، لیکن اس صحیح بات کرنے کے لیے اس درجے کا ایمان چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہماری اس بات سے نتیجہ نکال لے کہ دعا کی ضرورت نہیں ہے، خدا تو جانتا ہی ہے۔ پہلے ابراہیم جیسی دوستی کرو، ابراہیم جیسا ایمان پیدا کرو، اس کے بعد واقعاً دعا کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ایمان کی بنیاد کے اوپر ویژن بدل جاتا ہے، مد نظر بدل جاتا ہے۔ ابراہیم آگ کو آگ نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ گلزار دیکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک خاتون جس کا بھرا گھر 3 دن کی بھوک اور پیاس میں تہہ تیغ کر دیا گیا ہو، اس سے کہا جا رہا ہے بھرے ہوئے دربار میں کہ زینب تم نے دیکھا کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ سوچئے گا اس کے بارے میں۔ یہ مصائب جن میں فضائل کے رخ ہیں۔ کون سی خاتون ہے یہ؟ کس حالت میں کھڑی ہے؟ یزید نے قافلہ پہنچنے کے بعد 3 دن تک دربار میں انہیں طلب نہیں کیا ہے، اس لیے کہ دربار کی آرائش ہو رہی تھی، سجاوٹ ہو رہی تھی۔ 700 کرسی نشینوں کا مجمع تھا، اس میں اہل بیت اطہار کو کھڑا کیا گیا، سامنے تشت تلا میں کٹا ہوا بھائی کا سر، ہاتھوں میں رسن بندھی ہوئی،
بیمار بھتیجا لوہے سے جکڑا ہوا پوچھتا ہے کہ دیکھا تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ جملہ آپ سنیں اور یاد رکھیں. جناب زینب فرماتی ہیں ما رأیت الا جمیلا، میں نے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. اس لیے کہ ہمارا مقصد تھا دین بچانا. ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے کب آئے ہیں؟ یہ تو ہونا ہی تھا. دین بچانے کے لیے علی اصغر کی قربانی دینی ہی تھی. دین بچانے کے لیے قاسم کا لاشا پامال ہونا ہی تھا. دین بچانے کے لیے علی اکبر کے سینے پر برچھی لگنی ہی تھی. دین بچانے کے لیے عباس کے بازوؤں کو قلم ہونا ہی تھا. دین بچانے کے لیے فرزند زہرا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا نشیب میں شہید ہونا ہی تھا. لیکن جب ہم نے دین بچا لیا تو اب کوئی مصیبت نہیں ہے. ما رأیت الا جمیلا، ہم نے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. ہم کامیاب ہو گئے اس لیے کہ جو بچانے آئے تھے وہ بچا لیا. یہ کون ہے؟ زبان چلا رہی ہے، گفتگو کر رہی ہے، بادشاہ وقت کو جواب دے رہی ہے. ہٹاؤ بیویوں کو. میں سامنے سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن زینب کے سامنے ہاشمی خواتین کا جھرمٹ. شمر نے تازیانہ اٹھایا. تازیانے کھانے والی بیویاں اب ان میں تاب و تحمل نہیں تھی، ہٹ گئی. لیکن ایک ضعیفہ آگے کھڑی تھی. شمر تازیانہ لے کے آگے بڑھا. وہ چاہتا تھا کہ جیسے عام بیویوں کو ہم نے تازیانے لگائے ہیں اسے بھی لگا دیں گے. لیکن یزید کی پشت پر حبشی غلاموں کو آواز دیتی ہے تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ تمہاری حمیت کو کیا ہوا ہے؟ تمہارے قوم کی ایک عورت کو شمر اذیت دے رہا ہے اور تم کھڑے دیکھ رہے ہو. سن سکیں گے آپ؟ تمہاری غیرت کو کیا ہوا ہے؟ تمہاری حمیت کو کیا ہوا ہے؟ وہ اس عورت کو نہیں پہچانتے، یہ خاتون ان لوگوں کو نہیں پہچانتی. لیکن قوم ہونے کے اعتبار سے، ہم قوم ہونے کے اعتبار سے ایک مرتبہ ان حبشی غلاموں نے تلواروں کو نیام سے نکال لیا. یزید شمر کو روک لے ورنہ تیرے دربار میں خون کی ندی بہہ جائے گی. عزیزو یزید بھی ڈر گیا، شمر بھی ڈر گیا. فضہ تازیانہ کھانے سے بچ گئی، لیکن زینب کے اوپر کیا گزری؟ مدینے کا رخ کیا، کلیجہ تھام کے بیٹھ گئی. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ. ارے ایک کنیز کو بچانے کے لیے اتنے لوگ. اے میرے نانا رسول اللہ، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک زینب تازیانے کھاتی آ رہی ہے، لیکن کوئی امتی ایسا نہیں ہے جو زینب کو تازیانے سے بچا. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا وبحق الائمة التسقة الطاہرین من ذریت الحسین علیہ السلام فاستجب دعانا واقضی حاجاتنا برحمتک یا ارحم الراحمین. پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما. بیماروں کو بحق بیمار کربلا شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. مرحومین کی مغفرت فرما. ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تیری ذات اور ہمارے زمانے کا امام ہم سے راضی و خوشنود نہ ہو جائے. دنیا میں ہمیں زیارت محمد و آل محمد اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق و الحاد کو سرنگوں فرما. علماء اعلام اور مراج کرام کی حفاظت فرما. مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما. اہل بیت کے چاہنے والے گوشہ و کنار دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں
ان کی جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ دشمنان اسلام اگر اصلاح کے قابل نہیں ہیں تو انہیں نیست و نابود فرما۔ ولی برحق وارث زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے ناصروں مددگاروں اور غلاموں کے فہرست میں شامل فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک مرحوم کا انتقال ہو گیا ہے، مرحوم سید انصار حسین زیدی ابن اظہار حسین زیدی، آپ حضرات سے نماز وحشت اور سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ ایک مومن جن کا نام سید نذیر حسین رضوی ہے، یہ بیمار ہیں، خدا سے ان کی شفا یابی کے لیے دعا کیجیے، اور جملہ مومنین و مومنات کے ساتھ ایک سورہ فاتحہ ان مرحوم کی ایصال ہو۔ ماتم حسین یا حسین۔